بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ننگے ہو کر وضو کیا تو ہوگا یا نہیں؟ دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو کیا ہوگا؟ اگر باتھ روم میں وضو کیا تو کیا ہوگا؟ غسل اور وضو کے اہم مسائل ضرور سنیں۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو دین اسلام کے ان اہم اور نازک مسائل پر روشنی ڈالتی ہے جو ہمارے روزمرہ کے اعمال اور عبادت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگ لا علمی یا غفلت کی وجہ سے ان میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ بھی ان سوالات سے دو چار ہیں کہ ننگے ہو کر وضو کرنے سے وضو ہوتا ہے یا نہیں، یا اگر کسی نے صرف دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو کیا وہ وضو درست ہوگا یا نہیں، یا اگر کسی نے باتھ روم میں جہاں بیت الخلاء بھی ہو وضو کیا تو کیا اس وضو میں کوئی کمی یا خرابی تو نہیں؟ تو ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا۔ اگر آپ دین اسلام کو صحیح طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں، خاص طور پر طہارت، وضو اور نماز اور دیگر بنیادی عبادت کے مسائل، تو اس ویڈیو کے ذریعہ نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم مختصر وقت میں آسان زبان میں درست علم حاصل کریں تاکہ ہماری عبادت میں کوئی خلل نہ آئے۔ وضو اور غسل جیسے مسائل بظاہر معمولی لگتے ہیں، مگر ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر وضو صحیح نہ ہو تو نماز نہ قبول ہوتی ہے، نہ تلاوت قرآن پاک۔ اگر غسل فرض ہو چکا ہو اور ہم نے اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا تو ہم ناپاکی کی حالت میں عبادت انجام دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ شریعت کی روشنی میں سخت گناہ ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو ان تمام مسائل کو قرآن اور سنت کی روشنی میں بیان کرے گی، ساتھ میں احادیث اور فقہی رائے کو بھی شامل کیا جائے گا تاکہ آپ مکمل اور مستند علم حاصل کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت درست ہو، آپ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں اور آپ کے روزمرہ کے سوالات کا قرآن اور سنت کی روشنی میں واضح اور دلائل سے بھرپور جواب ملے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ علم سیکھنا فرض ہے، اور جو علم سیکھ کر دوسروں تک پہنچاتا ہے وہ صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، نماز کے لیے وضو ایسی چیز ہے کہ اس کے بنا نماز ہوتی ہی نہیں، بلکہ جان بوجھ کر بغیر وضو نماز ادا کرنے کو علماء کفر لکھتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اس بے وضو یا بے غسل نماز پڑھنے والے نے عبادت کی بے ادبی اور توہین کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ قرآن اور حدیث میں وضو کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھو۔ محترم ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ امام بخاری اور امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں معاف فرما دے اور درجات بلند کرے؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کفار کی سرحد پر اسلام شہروں کی حمایت کے لیے گھوڑے باندھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو قلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکل گئے، یہاں تک کہ پلکوں کے گناہ نکلے، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلی، یہاں تک کہ ناخنوں سے۔ پھر اس کا مسجد کو جانا اور نماز پڑھنا اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ امام مالک و نسائی عبداللہ رضی اللہ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ طبرانی نے اوس میں حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے، پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔
ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص برہنہ ہو کر غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو اس کا وضو ہوگا یا نہیں؟ اسی غسل کے ساتھ کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ پھر نماز سے پہلے اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا یا نہیں؟ تو اس حوالے سے مکمل تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ ناظرین، وضو والے جتنے بھی اعضاء ہیں، یعنی وضو میں 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں بازو کوہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو جب بندہ غسل کرتا ہے تو غسل میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ پورے جسم پر پانی بہہ جائے، حتیٰ کہ جسم کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ تو اگر اس کے اوپر غسل فرض تھا اور اس نے غسل کر لیا تو اس کا وضو بھی ہو گیا، لیکن اگر اس کے اوپر غسل فرض نہیں تھا، ویسے ہی نہا رہا ہے، تو اب بھی اگر اس کے وضو والے اعضاء دھل جاتے ہیں، ان پر پانی بہہ جاتا ہے، وضو کی یہ 4 فرائض ادا ہو جاتے ہیں، تو اسی وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کو دوبارہ وضو کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو اس حوالے سے یہ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص برہنہ ہو گیا تو اس کا وضو فاسد ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص برہنہ حالت میں غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو اس کا وضو نہیں ہوگا، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ وضو اگر کوئی شخص برہنہ ہو جائے، یعنی اس کا سطر کھل جائے، تو اس سے اس کا وضو فاسد نہیں ہوتا، وضو اس کا باقی ہے۔ ہاں، سطر کا دوسروں کے سامنے چھپانا یہ فرض ہے، لیکن اس سے وضو فاسد نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی شخص برہنہ ہو کر غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو اس کا وضو باقی ہے۔ ہاں، اگر اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز پیش آئی جس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، تب تو اس کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ البتہ غسل کرنے کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا جس سے وضو فاسد ہوتا ہے، تو اسی غسل والے وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ ناظرین، غسل کے کچھ آداب و مسائل ہیں جن کا جاننا بھی ضروری ہے۔ غسل خانے میں جانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں۔ غسل خانے میں جا کر کوئی دعا نہیں پڑھنا چاہیے۔ غسل کے بعد نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ غسل کے بعد کوئی تبدیلی لاحق نہ ہوئی ہو۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے۔ اور دوسری حدیث میں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غسل کے بعد وضو کرے تو وہ میرے طریقے پر نہیں۔ غسل کرنے سے غسل ہو جائے گا، مگر غسل کرنے میں احتیاط، یعنی بند جگہ غسل خانہ وغیرہ میں نہائے۔ سب کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے، جس کی وجہ سے گنہگار بھی ہوگا۔ جیسا کہ علامہ امجد علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسی جگہ نہائے کہ کوئی دیکھے نہ، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک کے اعضاء کا سطر تو ضروری ہے۔ اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کرے، مگر یہ بہت الگ ہے۔ مزید فرماتے ہیں، اگر غسل خانے کی چھت نہ ہو یا ننگے بدن نہائے، بشرطے یہ کہ بتائی گئی احتیاط ہو، تو کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا غسل برہنہ ہو کر ہو جائے گا، اور جب غسل ہو جائے تو نماز بھی اس غسل سے پڑھنا جائز اور درست ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ غسل خانے وغیرہ میں بھی سطر کر کے نہائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ایوب علیہ السلام برہنہ غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیاں گرنے لگیں، تو وہ انہیں اپنے کپڑوں میں جمع کرنے لگے، تو انہیں ان کے رب تعالیٰ نے آواز دی، اے ایوب، جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں، کیا میں نے آپ کو ان سے غنی نہیں کر دیا؟ تو انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، کیوں نہیں، لیکن تیری برکت سے میں بے نیاز ہوں۔ البتہ جہاں مختلف مرد مل کر غسل کرتے ہوں، جیسا کہ سوئمنگ پولز میں ہوتا ہے، تو وہاں برہنہ ہونا جائز نہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، وہ حماموں میں شلوار کے بغیر داخل نہ ہو۔ ناظرین، ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر پڑنے کا اندیشہ نہ ہو، وہاں برہنہ غسل کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ آج کل غسل خانے ایسے ہی ہوتے ہیں جن میں بے پردگی کا بالکل بھی اندیشہ نہیں ہوتا، لہٰذا ان میں مکمل برہنہ غسل کرنا بلا کراہت جائز اور درست ہے۔ سطر کا ڈھکنا ضروری نہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کی برہنہ نہانے کی شہادت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ غسل سے پہلے وضو کر لینا مسنون ہے، چنانچہ جب پہلے وضو کیا جائے تو ظاہر ہے آدمی برہنہ ہی رہے گا، جس سے معلوم ہوا کہ برہنہ ہونے سے اور غسل پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل برہنہ غسل کیا کرتے تھے،
ایک دوسرے کی طرف دیکھا کرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام تنہا غسل کیا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ واللہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگوں کے ہمراہ غسل کرنے سے سوائے اس کے کچھ معنی نہیں کہ وہ یعنی ایک قسم کی مردانہ بیماری میں مبتلا ہیں۔ اتفاق سے ایک دن موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور اپنا لباس پتھر پر رکھ دیا۔ وہ پتھر ان کا لباس لے کر بھاگا اور موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے تعاقب میں کہتے ہوئے دوڑے کہ اے پتھر میرے کپڑے دے دو، اے ہجر میرے کپڑے دے دو، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ لیا اور کہا کہ واللہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بیماری میں ہی ہے، اور پتھر ٹھہر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لباس لے لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کی مار سے اس پتھر پر 6 یا 7 نشان اب تک باقی ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ وضو کے ٹوٹنے کے اسباب کے بارے میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو اس بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ ناظرین، کپڑوں کے اوپر سے ہاتھ لگے یا بغیر کپڑوں کے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح غسل کے دوران بدن کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی دوبارہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بدن میں کوئی چیز داخل ہونے سے روزہ اور بدن سے کسی چیز کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو ٹوٹنے کے اسباب درج ہیں۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ 2 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، جو انسان کے جسم سے نکلے، جیسے پیشاب، پاخانہ وغیرہ۔ نمبر 2، جو انسان پر طاری ہو، جیسے بے ہوشی، نیند وغیرہ۔ پہلی قسم یعنی انسانی جسم سے نکلنے والی چیزوں کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جو پیشاب و پاخانہ کے راستے سے نکلے۔ نمبر 2، جو باقی جسم کے کسی مقام سے نکلے، جیسا کہ خون وغیرہ۔ ان دونوں راستوں کے علاوہ جسم کے باقی حصوں کے کسی مقام سے کچھ نکلنے کی یہ صورتیں ہیں۔ کوئی ناپاک چیز نکلے اور جسم پر بہے، مثلا خون یا لہو یا پیپ وغیرہ، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ تھوڑی سی ہی بہے۔ اگر آنکھ میں خون نکل کر آنکھ ہی میں بہا اور باہر نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آنکھ کے اندر کا حصہ نہ وضو میں دھونا فرض ہے نہ غسل میں، اور اگر باہر نکل کر بہا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ الٹی میں اگر پتلا خون یا کھانا یا پانی منہ بھر کے نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ بھر سے کم ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر وہ ہے جو بغیر مشقت کے نہ رک سکے۔ اگر خالص بلغم نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، خواہ منہ بھر ہی کیوں نہ ہو۔ منہ یا دانتوں سے خون تھوک کے ساتھ مل کر آئے تو اگر خون غالب یا برابر ہے تو وضو جاتا رہے گا، اور کم ہے تو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر زخم پر خون ظاہر ہو اور اس کو انگلی یا کپڑے سے پونچھ لیا جائے، پھر ظاہر ہو، پھر پونچھ لیا جائے، کئی بار ایسا ہو، اگر یہ سب دفعہ کا خون مل کر اتنا ہو جاتا ہے کہ بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں۔ اگر آنکھ یا کان یا چھاتی یا ناف کے کسی بھی حصے سے جسم سے درد کے ساتھ پانی نکلا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر بغیر درد کے نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آنکھ نہ دکھتی ہو اور نہ اس میں کھٹک ہو اور محض نزلے کی وجہ سے یا جوں ہی پانی باہر آیا تو آنسو نکل آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جمع ہوا خون مسور کے دانے کے برابر ناک صاف کرتے وقت نکلے تو وضو باقی رہا۔ وضو توڑنے والی دوسری قسم کی چیزیں یعنی جو انسان پر طاری ہوتی ہیں اس کی یہ صورتیں ہیں۔ نمبر 1، نیند، لیٹ کر سونا، خواہ چت ہو یا پٹ یا کروٹ پر یا تکیے وغیرہ کے سہارے سے ہو یا کسی اور شکل پر ہو جس سے سرن زمین سے جدا ہو جائے، یا صرف ایک سرن پر سہارا دے کر سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ سہارے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سہارا ہٹا لیا جائے تو وہ گر پڑے اور سرن زمین سے جدا ہو جائے۔ اگر بغیر سہارا لیے کھڑے کھڑے، بغیر سہارا لگائے بیٹھ کر سو جائے، یا نماز کی کسی ہیبت پر جو مردوں کے لیے مسنون ہو، مثلا سجدہ یا قعدے میں یا مسنونہ ہیبت پر سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دونوں سرن پر بیٹھا ہے، گھٹنے کھڑے ہیں، ہاتھ پنڈلیوں پر لیٹے ہیں اور سر گھٹنوں میں ہے تو اس حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، بے ہوشی،
خواہ بیماری یا کسی اور وجہ سے ہو، مثلاً غشی، جنون، مرگی اور نشہ وغیرہ سے بے ہوشی ہو جائے تو ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ تھوڑی دیر میں ہی ہو۔ اس کی حد یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں لغزش آ جائے۔ نمبر 3، نماز کے اندر کہکہا مارنا، یعنی اس طرح کھلکھلا کر ہنسنا کہ اس کے برابر والے سن لیں۔ کہکہا وضو اور نماز دونوں کو توڑتا ہے، خواہ عمدن ہو یا سہون۔ اگر نماز کے باہر کہکہے سے ہنسے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4، مباشرت، یعنی عورت اور مرد کی شرم گاہوں کا اس طرح ملنا کہ ننگے ہوں تو وضو جائے گا۔ اس کے علاوہ خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس سے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا۔ اگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر یا چمک جاتا ہے، یا ہلال کی یا مسواک کی، یا انگلی سے دانت مانجھے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی، اس پر خون کا اثر، یا ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ چھلا نوش ڈالا، اگر اس کا پانی بہہ گیا وضو جاتا رہا ورنہ نہیں۔ ناظرین، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وضو درست نہیں ہوتا، اور یہ اس لیے کیونکہ طہارت نماز کی کنجی ہے۔ اگر آپ کی طہارت درست نہیں تو وضو درست نہیں ہوگا، تو آپ کی نماز ہی درست نہیں ہوگی۔ پیشاب پخانہ، بدی اسے کہتے ہیں جو لوگوں کو بیماری ہوتی ہے کہ انہیں پیشاب کرنے کے بعد بھی قطرے آتے ہیں۔ لیسدار چپکتا ہوا پانی ان کی شرمگاہ سے نکلتا ہے، جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح مزی نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مزی اسے کہتے ہیں جو شہوت کے وقت ذکر کے سرے پر لیسدار چپکتا ہوا پانی نمودار ہوتا ہے، اسے مزی کہتے ہیں۔ اور منی کے نکلنے سے غسل بھی فرض ہو جاتا ہے، اور وضو ہو تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح کیڑا، پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلے، ان سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پر شرمگاہ کے علاوہ کے جسم کے کسی بھی حصے سے بہتی نجاست نکلے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پینے سے یا پھر کسی طرح کڑوے پانی کی منہ بھر الٹی آ جائے، اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، یعنی ایسی الٹی کہ جسے روکا نہ جا سکے، اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح منہ سے خون نکل کر اگر خون تھوک پر غالب آ جائے تو پھر وضو توڑ دے گا، لیکن اگر تھوک غالب ہو جائے خون پر تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی شناخت کیا ہے؟ اگر تھوک جو ہے وہ سرخ ہو جائے، اس سے خون غالب آ جائے، اور اگر تھوک زرد ہے تو اس سے مغلوب ہے، اس کی وجہ سے پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اگر منہ سے خون نکلا اور خون تھوک پر غالب آ جائے تو پھر وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ غفلت والی نیند سونے کی وجہ سے وضو فاسد ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ وضو فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بے ہوشی کی وجہ سے، یعنی اگر آپ کا وضو ہے اور کسی بھی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جنون کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جنون مطلب بہت زیادہ غصہ کرنا، کیونکہ غصہ حرام ہے اور شیطانی عمل بھی ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نشہ کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ شراب نوشی اسلام میں حرام ہے۔ رکوع اور سجود والی نماز میں جاگنے کی حالت میں قہقہا لگانا، یعنی زور سے ہنسنا، قہقہا لگا کر ہنسنا، اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ مرد یا عورت کی شرمگاہ کے ساتھ انتشار کی حالت میں بلا حائل مسح کرنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کپڑوں کے اوپر سے پیشاب والی جگہ پر ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور غسل کرتے ہوئے بھی بندے کا ہاتھ لگ جاتا ہے، کیا غسل کے بعد وضو کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ کپڑوں کے اوپر سے ہاتھ لگے یا بغیر کپڑوں سے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح غسل کے دوران بدن کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی دوبارہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بدن میں کوئی چیز داخل ہونے سے روزہ اور بدن سے کسی چیز کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین، کپڑے بدلنے یا سطر دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہٰذا کپڑے بدل کر اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ مولانا مفتی محمد امجد علی ازمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا اور سر کھلنے پر
یا اپنا یا پرایا سطر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے؟ ہاں، یہ بات وضو کے آداب میں ہے کہ ناف سے جانوں کے نیچے تک سب سطر چھپا ہوا ہو، بلکہ استنجا کرنے کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے کہ بغیر ضرورت سطر کھلا رہنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے۔ وضو کرنے کے بعد شرمگاہ پر نگاہ پڑنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ برہنہ تصاویر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ برہنہ تصاویر دیکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہوئی، وضو جاتا رہا۔ مرد یا عورت کے آگے سے ہوا نکلی یا پیٹ میں زخم ہو کہ جھلی تک پہنچا، اس سے ہوا نکلی تو وضو نہیں جائے گا۔ بلغم کی الٹی وضو نہیں توڑتی، جتنی بھی ہو۔ بہتے خون کی الٹی وضو توڑ دیتی ہے۔ جب تھوک سے مغلوب نہ ہو اور جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں جائے گا جب تک منہ بھر پانی پیا اور معدے میں اتر گیا۔ اب وہی پانی صاف شفاف کہہ میں آیا، اور اگر منہ بھر ہے وضو ٹوٹ گیا، اور اگر حلق تک پہنچا اور چھو کر نکل گیا تو وہ ناپاک ہے، نہ اس سے وضو جائے گا۔ اون یا بیٹھے بیٹھے جھونک لینے سے وضو نہیں جاتا۔ نماز وغیرہ کے انتظار میں بعض مرتبہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور یہ دفع کرنا چاہتا ہے تو بعض وقت ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو باتیں ہوئیں ان کی اسے بالکل خبر نہیں، بلکہ 2-3 آواز میں آنکھ کھلی اور اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ سویا نہ تھا۔ اس کے اس خیال کا اعتبار نہیں۔ اگر معتبر شخص کہے کہ تو غافل، پکارا جواب نہ دیا، یا باتیں پوچھی جائیں اور وہ بتا نہ سکا تو اس پر وضو لازم ہے۔ اگر نماز کے اندر سوتے میں یا سجدہ تلاوت میں کہا لگایا تو وضو نہیں جائے گا، وہ نماز یا سجدہ فاسد ہے۔ اور اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا، پاس والوں نے نہ سنا تو وضو نہیں جائے گا، نماز جاتی رہے گی۔ اگر مسکرایا کہ دانت نکلے، آواز بالکل نہیں نکلی، تو اس سے نہ نماز جائے گی نہ وضو۔ تو ناظرین، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک پکاروں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔